السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو قواعد کے متعلق جو ایک ٹیسٹ تیار کیا گیا ہے اس کو حل کریں گے۔ امید ہے آپ لوگ بغور دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، لیٹس سٹارٹ۔ چلیے، ہمارے پاس 50 منٹ ہے اور 50 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے درج ذیل جملے کی قسم پہچانیے۔ تو جملہ ہے عامر آیا، اس میں آپشنز ہے فعلیہ جملہ، دوسرا آپشن ہے اسمیہ جملہ، تھرڈ ہے دعائیہ جملہ اور فورتھ ہے انشائیہ جملہ۔ دیکھیے جملے میں عامر آیا، عامر ایک اسم ہے اور آیا یہ فعل ہے۔ جب کسی جملے میں ایک اسم اور ایک فعل ہو تو ایسا جملہ فعلیہ جملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے فسانہ آزاد اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو فسانہ آزاد اس کتاب کے مصنف ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار، جو چوتھا آپشن ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں کون؟ اسموں اور فعلوں کو آپس میں کون ملاتے ہیں؟ اسم، فعل، ضمیر، حرف۔ حرف یہ اسموں کو اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل متبادل میں سے حروف علت کی شناخت کرنے والا متبادل کون سا ہے؟ حروف علت اردو میں 3 ہیں، الف، یہ اور واو۔ ٹھیک ہے، اور باقی سب حروف صحیح ہے۔ الف، یہ، واو، یہ پہلا والا آپشن ہی صحیح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اون، حور اور جادو، ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل سے کون سا متبادل صحیح ہے؟ اون، حور اور جادو، اس میں واو معروف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی زبان کا سب سے بنیادی علم کون سا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی زبان کا سب سے بنیادی علم ہجے کا علم ہوتا ہے، علم ہجا۔ باجی، چاچی، حاجی، ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ پہلا آپشن ہے یہاں یہ کی وجہ سے یہ مرکب الفاظ بن گئے، دوسرا یہاں یہ کی حروف علت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور تیسرا آپشن ہے یہاں یہ حروف صحیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر یہ حروف علت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، باجی، چاچی، حاجی۔ ٹھیک ہے، اس میں اگلا سوال، وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ علم صرف ہوتا ہے، اور وہ علم جو ہمیں جملوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ علم نحو ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ علم صرف۔ خالص ہندی حروف پہچانیے۔ تو اس میں ڈال یہ خالص ہندی حروف ہے۔ ٹھیک ہے، اردو زبان میں ہندی زبان، فارسی اور عربی کے کچھ الفاظ ہے نا، تو اس میں سے ڈال یہ جو ہے یہ ہندی حرف ہے۔ مندرجہ ذیل جملے میں فعل پہچانیے۔ تو جملہ ہے ہم دلی جائیں گے، تو اس میں فعل کام کیا ہے؟ ہم، یہ تو ہو گیا ضمیر، دلی یہ اسم ہے، اور جائیں گے یہ فعل ہے۔ تھرڈ آپشن از کریکٹ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حجہ کے معنی کیا ہے؟ تو حجہ کے معنی ہے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا، جو کہ دوسرا آپشن ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل جملے میں ضمیر شخصی پہچانیے۔ جملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، وہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اسم ہے، مکہ اسم ہے نا، میں یہ حرف ہے، پیدا ہوئے یہ فعل ہے، وہ، ہاں تو وہ یہ ضمیر شخصی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جملوں سے متعلق علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جملوں سے متعلق علم کو آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملوں سے متعلق علم کو علم نحو کہا جاتا ہے، اور لفظوں سے متعلق علم کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ یہاں سوال نمبر 13 میں آپشنز جو دیے ہوئے تھے 4، اس میں پہلا آپشن صحیح ہے کہ جملوں سے متعلق علم کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 14 ہے درج ذیل متبادلات میں سے متضاد الفاظ کی غلط جوڑی پہچانیے۔
سو اس میں متضاد الفاظ کی غلط جوڑی ہے رحم دل جاہل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حرف جھ کن دو آوازوں کا مجموعہ ہے؟ تو جیم ہے یا جیم دو چشمی ہے یا جیم ہے یا اس حرف کو حکارف کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 2 جیم اور دو چشمی ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف جھ یہ جیم دو چشمی ہے سے مل کر بنا ہے۔ اردو میں جتنے بھی مرکب الفاظ ہے، مرکب حروف ہے، وہ سارے مرکب حروف دو چشمی ہے کہ کسی مفرد حرف کے ساتھ میں دو چشمی ہے ملتا ہے اور مرکب حروف بنتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جملے کی قسم پہچانیے۔ اکبر پڑھ رہا ہے، تو جملے کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے پہچاننا ہے؟ مفرد ہے، مرکب ہے، مخلوق ہے، کیا ہے پہچاننا ہے؟ تو جواب ہے اس کا مفرد۔ وہ اس لیے کہ اس میں ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے اور ایک ہی فعل ہے، سادہ جملہ ہے، مفرد، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاٹھا درج ذیل متبادلات میں سے کس جانور کا بچہ ہے؟ سو ہاتھی کے بچے کو پاٹھا کہتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بامانی لفظ یعنی کلمہ، بامانی لفظ یعنی کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمے کی 2 قسمیں ہیں، کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا، پیسا، کیسا، ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہوگا؟ آپشنس ہے یا مجہول، یا معروف، یا لین، یا مختفی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مہندی، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 یا لین۔ نون وصلی، نون گنہ، تنوین یا نون؟ تو مہندی میں نون گنہ ہے، جیسے اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھا بولتے ہیں ہم، پنکھا، تو پنکھا میں نون بیچ میں آ رہا ہے اور آواز ناک میں جا رہی ہے۔ آپ صرف اتنا دھیان میں رکھیے کہ جو بھی لفظ کے اندر آواز ناک میں جا رہی، ناک سے آ رہی ہوں، سو وہ نون گنہ ہے۔ تو مہندی، 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 ناک میں آواز ناک میں سے آ رہی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زبان کی بناوٹ یا ساخت کو کیا کہتے ہیں؟ تو زبان کا اسٹرکچر، اس کی بناوٹ، اس کی ساخت کا جو علم ہوتا ہے وہ گرامر ہوتا ہے کسی زبان کا، سو وہ اردو میں کیا ہے؟ قواعد۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مرکب حروف کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ سو مرکب حروف کے لیے ابھی ہم نے دیکھا کہ دو چشمی ہے کو استعمال کر کے مرکب حروف بنائے جاتے ہیں، مفرد حروف سے مرکب حروف بنائے جاتے ہیں۔ خالص فارسی حرف پہچانیے۔ فارسی زبان کا حرف کون سا ہے؟ تو عین، یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ قاف، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب گاف اور ڈال، یہ دونوں میں سے ایک فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سو ڈال، ڈ، یہ ہندی سے لیا ہوا ہے، یہ حرف ہندی سے لیا ہوا ہے، سو بچا کون سا حرف؟ صرف گاف۔ تو گاف یہ فارسی زبان سے لیا گیا حرف ہے اور یہ خالص فارسی حرف ہے۔ ایسا جملہ جس میں مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوں، اسمیہ جملہ ہوتا ہے، مبتدا بھی اسم ہو اور خبر بھی اسم ہو تو اسمیہ جملہ۔ اردو میں استعمال ہونے والے مرکب حروف کس زبان سے لیے گئے ہیں؟ اردو میں استعمال ہونے والے مرکب حروف، تو جیسے آپ کو بتاتا چلوں کہ مفرد حروف کے ساتھ میں جب دو چشمی ہے ملایا جاتا ہے تو وہ اس سے مرکب حروف بنتا ہے، اور مرکب حروف کو پھر ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ جیسے بے کے ساتھ دو چشمی ہے مل جائے تو اس کو بھ پڑھتے ہیں، سو بھ، پھ میں کوشچن نمبر 25 ہے، اردو میں استعمال ہونے والے مرکب حروف کس زبان سے لیے گئے ہیں؟ سو اس کا جواب ہے اردو میں استعمال ہونے والے مرکب حروف یہ ہندی زبان سے لیے گئے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھ، پھ، تھ، ٹھ یہ ہندی کی وینجنس ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو، اسم، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا لفظ جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آئے۔ دیکھیے جملے کی لفظ کی قسمیں جو ہے تو 2 قسمیں ہیں، ایک تو کلمہ اور دوسرا محمل۔ تو کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب سننے والے کے سمجھ میں آ جائے، اور وہ لفظ جس کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے اس کو محمل کہتے ہیں۔ سو یہاں پہ سوال کیا ہے کہ ایسا لفظ جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں روٹی ووٹی، تو روٹی اس کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے گا،
اس لیے یہ کیا ہے، یہ کلمہ ہے. اور ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ محمل ہے. تو ایسا لفظ جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے اس کو کلمہ کہتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مندرجہ ذیل میں سے خالص عربی حرف پہچاننا ہے. عربی حرف، صاد یہ عربی حرف ہے، ڈال ہندی حرف ہے، گاف فارسی حرف ہے، پے یہ فارسی حرف ہے. اس لیے اس کا جواب کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 صاد. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قاف سے کاف تک سے کیا مراد ہے؟ کاف سے کاف تک کا مراد ہوتا ہے ساری دنیا. کوشچن نمبر 30 ہے. صبح، فکر، گرم ان الفاظ کی مناسبت سے استعمال شدہ علامت کیا کہلاتی ہے؟ صبح، فکر، گرم اس میں علامت ساکن کا استعمال کیا گیا ہے. نقش فریادی یہ کس کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ یہ فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ ہے. نقش فریادی فیض احمد فیض کے نام سے منسوب ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے. 32 رسالہ اردو مصطفیٰ کے بانی کون ہیں؟ رسالہ اردو مصطفیٰ کے بانی مولانا حضرت موہانی ہے. مندرجہ ذیل جملے میں اسم پہچانیے. لڑکے صبح سے کھیل رہے ہیں. لڑکے صبح سے کھیل رہے ہیں. یہاں پر صبح اسم ہے ویسا تو، لیکن آپشنس میں نہیں دیا ہوا ہے، تو آپ لڑکے یہ بھی اسم ہے. لڑکے صبح سے کھیل رہے ہیں، لڑکے بھی اسم ہے، صبح بھی اسم ہے. آپشن میں صبح نہیں ہے، اس لیے لڑکے یہ اسم ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. اس میں عام اور اس میں خاص، یعنی کہ اس میں نقرہ اور اس میں معروف. چلیے آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل لفظوں کے مجموعے کے لیے مناسب لفظ متبادلات میں سے تلاش کیجیے. تو لفظ ہے تقریر کرنے والا، تو اس میں آپشنس ہے مصور، مؤذن، مدرس یا مقرر. مصور تصویر بنانے والا ہوتا ہے، مؤذن اذان پکارنے والا ہوتا ہے، مدرس سکھانے والا ہوتا ہے، پڑھانے والا ہوتا ہے، اور تقریر کرنے والا مقرر. آپشن نمبر 4 اس کا کریکٹ آنسر ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل جملے میں جملہ پڑھ کر زمانے کی قسم پہچانیے. تو جملہ ہے دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے. جملے میں اگر تھا، تھی، تھے یہ لفظ استعمال ہو تو وہ جملہ زمانے ماضی کا ہوتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. امرود اور تاج ان الفاظ میں حرف الف بالترتیب کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ امرود میں یہاں پر یہ الف جو ہے امرود اور تاج، امرود میں حروف صحیح کے بطور، اور تاج اس کے اندر جو الف استعمال ہوا ہے وہ حروف علت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے پہلا آپشن صحیح ہے. کوشچن نمبر 38. اقبال کے استاد کون تھے؟ تو علامہ اقبال کے استاد مولوی میر حسن تھے، جو کہ آپشن نمبر 3 ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اردو میں کل کتنے حروف تہجی ہے؟ اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے. 52، چونکہ آپشن میں یہاں پر 51 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ 51 صحیح ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. فوج، قوس، خوف ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہے؟ متبادل ہے، پہچاننا ہے. فوج، قوس اور خوف. اس میں فوج، قوس، خوف، اس میں واو لین یہ ہے صحیح جواب. قلم، پانی، روٹی یہ مثالیں ہیں. کس چیز کی ہے؟ اسم کی مثالیں ہیں. وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ حرف دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہیں دیتا. درج ذیل متبادلات میں سے کون سا لفظ چاند کا ہم معنی لفظ نہیں ہے؟ چاند کا قمر یعنی چاند ہوتا ہے، مہتاب یعنی بھی چاند ہوتا ہے، اور ماہ یعنی بھی چاند ہوتا ہے. تو اس کا آپشن 3 آنسر صحیح ہے کہ مہر کہتے ہیں سورج. لفظ کی قسمیں پہچاننا ہے. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں.
کون کون سی؟ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کلمہ اور ایک ہے محمل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حروف تہجی میں کل کتنے حروف شمسی ہے؟ حروف تہجی میں کل 14 حروف شمسی ہیں۔ درج ذیل جملے میں مبتدا پہچانیے۔ اظہر کرکٹ کھیلتا ہے۔ کھیلتا یہ تو فعل ہے فعل ناقص ہے۔ کرکٹ یہ اسم ہے، اظہر یہ مبتدا ہے۔ درج ذیل حروف جوڑ کر بامعنی لفظ بنائیے اور اس کا چوتھا حرف پہچانیے۔ یہاں پہ حروف ہے یہ چھوٹی یہ رے، خ، شین، واو، دال، خ واو رے شین یہ دال، خورشید۔ اس میں سوال ہے کہ درج ذیل حروف جوڑ کر بامعنی لفظ بنائیے اور اس کا چوتھا حرف خ واو رے یہ ہوگا 3 حرف اور چوتھا حرف ہوگا شین۔ اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 4۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا علم ہے جس میں حروف کی آواز اور حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے؟ وہ ہے علم ہجا۔ علم ہجا انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی کتاب ہے؟ اس کا آپشنس ہے مولانا الطاف حسین حالی، فیض احمد فیض، مولانا حسرت موحانی اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ اب اس کو سبمٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کتنے مارکس ملتے ہیں۔ ہم سے ایک سوال چوک چکا ہے۔ 98% اسکور ہوا ہے اور 49 مارکس ملے ہیں 50 میں سے۔ کون سا سوال ہم سے چوکا ہے وہ دیکھنا ہے، کون سا سوال کے جواب میں ہم نے غلطی کی ہے۔ کوشچن نمبر کوشچن نمبر 43 میں ایسا پیسہ کیسا، اس کا جواب ہے واو یائے لین، یائے لین۔